نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ رمضان المبارک کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو رخصت ہو گیا، لیکن جو تربیت ہماری اس مہینے میں ہوئی ہے، جو عبادات ہم نے اس مہینے میں کی ہیں، جو سب کچھ ہماری روزہ رکھا اور جن جن عادات سے ہم دور رہے اور جو جو اچھی عادات ہم نے اپنائی، اب ان میں ہم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، رخصت ہو گیا، لیکن روزے ختم نہیں ہوئے۔ ہم شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھنا بہت مستحب ہے۔ محرم کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ذی الحجہ کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، وہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور ہر ماہ ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں، مطلب 13، 14، ہر چاند کی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو روزے ختم نہیں ہوئے ہیں، روزوں کی روٹین ہم نے اپنی رکھنی ہے، کیونکہ رمضان میں ہم نے یہ سیکھا ہے، روزہ رکھنا ہمیں اچھا لگتا تھا اور اب ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہم تراویحاں پڑھتے ہوتے تھے، ہمیں مزہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے تھے، لیکن اب تراویح تو ختم ہو گئی، لیکن قیام اللیل ختم نہیں ہوا، تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز ختم نہیں ہوئی، ہم نے ابھی اپنی تہجد کی نماز کو جاری رکھنا ہے، اسی وقت سحری کے وقت پر اٹھنا ہے اور اپنی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، اشراق کی نماز پڑھنی ہے، چاشت کی نماز ادا کرنی ہے، اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازوں کو کوشش کرتے تھے کہ پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس طریقے سے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ بھی۔ ایک 5 نمازیں بھی پوری رکھنی ہے، ان میں کوئی کمی نہیں کرنی، اور دوسرا نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، نماز کو اس کے اولین وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو گیا، صدقہ خیرات کا مہینہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر صدقات کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے، لیکن صدقہ کرنا تو ابھی باقی ہے نا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا باقی ہے، ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں غریبوں کی، اور نیک اعمال جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال کا مہینہ تو نہیں ختم ہونا، نیک اعمال تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یوزلی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے، لیکن نیک عمل تو ہم جاری رہتے ہیں، وہ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مہینہ نیکیاں جمع کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو ضائع کر دیں، ہمیں اپنے عمل پر نظر رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں کی گئی تمام عبادات، صدقات رب العالمین ہمارے قبول فرمائیں، اور اب ہم 11 ماہ اسی طرح عمل کریں جس طرح رمضان میں کیے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد کیسے ثابت قدم رہیں، ہمارے دلوں میں رمضان اور قیام کا اثر کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس رکھیں، جب بھی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے کوئی نام یا صفت پڑھیں تو پھر ہم پر یہ واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم بجا لائیں۔ بس جب ہم اپنے رب کی تعظیم بجا لائیں گے تو ہمارے دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات وارد ہوں گی، اور یہ چیز ہمارے دل میں ان اثرات کو جما دے گی جو ہم نے رمضان میں حاصل کیے ہیں۔ فرائض میں احسان کے عمل کو لازم کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جو رمضان میں ہم نے ہر سپارے سے نکال کے ہم نے اپنی ڈائری میں لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام، ان سب کے ناموں کی اصل روح کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے ہیں جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہے، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے ہیں اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ بس یہ چیز ہمارے لیے ثابت قدمی کا سبب بنے گی اور ہمارے نیک اعمال میں اضافے کا اور نیکیاں کرنے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ واقعی جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہ نصیحتیں جو قرآن سے ہم نے اپنی ڈائری میں لکھی تھیں وہ ہم نے چھوڑ نہیں دینی، وہ قرآن ڈائری اب اپنے اگلے رمضان میں نہیں کھولنی، وہ ہم نے روز کا پیج جو ہم نے روز ڈیلی بیسس پہ لکھا تھا وہ ہم نے روز وہ ڈائری اپنی نکالنی ہے اور روز اس کا دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے تھنگس ٹو ڈو ہیں، کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنے عمل میں لے کر آنے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، اور اب یہ نہ ہو کہ وہ سارا ہمارا ختم ہو جائے۔ اپنے معاملات ہم نے درست رکھنے ہیں، اپنی بات جو ہے ہم نے محتاط طریقے سے کرنی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھلے دنیا کے پسندیدہ بنیں یا نہ بنیں، ہم نے اللہ کے پسندیدہ ضرور بننا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے ہم نے وہ والے کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسند والے کام ہمیں جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کی صحیح روح کو سمجھنا ہے۔ بس ہمارے ثابت قدم رہنے کے لیے ایک اہم عنصر ہے ثابت قدمی، اس طریقے کے لیے جس پر ہم رمضان کے مہینے میں چلتے رہے ہیں۔ نفس کی کمزوری کے نکات کا جائزہ لینا ہے کہ نفس کی کمزوری ہمیں کہاں لے جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم پھر دنیا میں نفس کی کمزوری ہمیں دنیا میں پھنسا دے اور وہ جو ایک مہینہ رمضان ہماری تربیت کر کر گیا ہے وہ ہم سب بھول جائیں۔ اور اپنی جب کمزوری، نفس کی کمزوری کے نکات کا جائزہ لیتے رہیں، جب ہم اپنی کمزوری کا نقطہ پہچان لیں گے اور ہم دل میں ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ مقابلہ بھی تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ ذکر ہم کو طاقتور بنا دیتا ہے اور کمزوری کے نقطے سے آگے لے جائے گا، اتنا طاقتور بنا دے گا، اور ہمارے نفس سے وہ خواہش نکل جائے گی جو ہم کو کمزور بناتی ہے، اور یہی تقویٰ کا مقصد ہے۔ اور ہم یہ دعا کثرت سے دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو بہت اچھا گزر گیا، اب یہ والی دعائیں مانگیں تاکہ ہمارا دل ثابت قدم رہے۔ بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ثابت قدمی پر قائم نہ رہنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم ثابت قدمی کے معاملے کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے اور وہ اس میں سچا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اب رمضان کے بعد اس عورت کی طرح نہیں ہو جانا جو سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ سوت کاٹنا مطلب روئی سے دھاگا بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جس نے بڑی محنت سے دھاگا بنایا اور اسے مضبوطی سے بنا دیا، لیکن پھر بعد میں اپنی محنت پر ہی پانی پھیر دیا، اور وہ دھاگا جو اس نے اتنی محنت سے بنایا تھا پھر اسے ادھیڑ کر توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے رمضان میں کافی عبادات کی ہیں، برے کاموں سے دور رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو اعمال پسند تھے وہ کیے ہیں۔ اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں پر لوٹ کر اپنی اس محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ یا رب العالمین، رمضان تو چلا گیا ہے، رمضان کے دنوں میں ہمیں جو تو نے بنا دیا، جو ہماری تربیت کر دی، ہم قرآن پڑھا، ہم نے قرآن سے سیکھا، ہم نے سنت رسول کو سیکھا، اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہم سعادت مندی ہم نے کوشش کی کہ ہم عمل کریں، ہم ساری چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب حاصل رمضان کو برقرار رکھنا۔
یہی تقویٰ کے ذریعے ہیں اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے، خیر اور برکت کی طرف ہماری رہنمائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔